شامی فوج نے روس کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود دارالحکومت دمشق کے نوہ میں واقع علاقے مشرقی غوطہ میں پیش قدمی جاری رکھی ہوئی ہے، اور اس کی تباہ کن بمباری کے بعد ہزاروں شہری اپنا گھر بار چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ شام کی سرکاری فورسز محاصرہ زدہ غوطہ کے مشرق کی جانب سے آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ اس علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ بشار الاسد کے مد مقابل حزب اختلاف کے ایک حامی ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ اسد نواز فورسز کی پیش قدمی کے بعد علاقے کے مکین بڑے پیمانے پر دربدر ہو رہے ہیں، اور مشرقی غوطہ کے وسط کی جانب پناہ کی تلاش میں جانے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ برطانیہ میں قائم شامی رستگاہ برائے انسانی حقوق نے اطلاع دی ہے کہ اسدی فوج مشرقی غوطہ میں واقع قصبے مسرابہ پر بمباری کر رہی ہے، اور وہاں سے ایک تخمینے کے مطابق 3 سے 400 خاندان گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی جانب چلے گئے ہیں۔ اسدی فوج نے گزشتہ 2 ہفتے کے دوران میں مشرقی غوطہ پر تباہ کن فضائی بمباری اور توپ خانے سے گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ ہفتے شام بھر میں 30 دن کی جنگ بندی کے لیے قرارداد منظور کی تھی، لیکن اس کی کسی نے پاسداری نہیں کی۔ روس نے روزانہ 5 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کے وقفے کا اعلان کیا تھا تاکہ مشرقی غوطہ کے مختلف قصبوں اور دیہات میں جنگ سے متاثرہ افراد تک انسانی امداد پہنچائی جا سکے اور زخمیوں اور مریضوں کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ تاہم ابھی تک کوئی امدادی سامان اس جنگ زدہ علاقے میں نہیں پہنچایا جا سکا ہے، اور امریکہ کے محکمہ خارجہ نے روس کے اس منصوبے کو ایک مذاق قرار دیا ہے۔ شام میں اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ عالمی ادارے اور دوسری امدادی ایجنسیوں کی جانیں بچانے والی ادویہ اور اشیاء لے کر آنے والا ایک امدادی قافلہ مشرقی غوطہ میں داخل نہیں ہو سکا کیونکہ اس کو وہاں داخلے کی اجازت نہ مل سکی۔ مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ شامی حکومت نے امدادی قافلے کی محفوظ راستے سے جانے کے لیے حتمی اجازت نہیں دی۔ 40 ٹرکوں پر مشتمل یہ قافلہ دمشق کے نواح میں واقع شہر دوما میں محصور شہریوں کی امداد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں کم سے کم 4 لاکھ افراد کو فوری خوراک، ادویہ اور دوسری اشیاء ضروریہ کی ہنگامی بنیاد پر ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس سال کے آغاز کے بعد سے صرف ایک چھوٹے قافلے کو فروری کے وسط میں مشرقی غوطہ میں داخل ہونے کی اجازت ملی تھی، اور اس قافلے کے ذریعے 7200 افراد کے لیے سامان بھیجا گیا تھا۔ ایک مغربی سفارتکار نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ مشرقی غوطہ کی صورتحال بھی 2016 کے آخر میں مشرقی حلب کی صورتحال جیسی ہے۔ وہاں بھی شامی حکومت نے امدادی قافلوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، اور مخالف گروپ عام شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے شامی حکومت سے کڑی شرائط پر جنگ بندی پر متفق ہو گئے تھے۔ پھر مشرقی حلب پر شامی فورسز نے کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اب مشرقی غوطہ کے بارے میں بھی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔